अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा खान और मेरा साथ है मौलाना अरशद मानसेरा जो किसी नाम का मोहताज नहीं। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं इस्लामिक 10 ग्रेटेस्ट मुस्लिम एम्पायर इन हिस्टोरी। तो चलिए देखते हैं और कुछ बातें मौलाना साहब से भी करेंगे। जी मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। माशाअल्लाह, आपके इस यूट्यूब चैनल हमज़ा ख़ान व्लॉग्स के निस्बत से जो रिएक्शन किए जा रहे हैं, वीडियो बन रही हैं। एक वीडियो में आज जो है उन्होंने मेज़बानी का शर्फ़ बख्शा ख़ुद को और हमें मेहमान बनाया। इस पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह इनके साथ देखेंगे। आप जो हमारे सामईन हैं, नाज़रीन हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। बड़ी खूबसूरत वीडियो आपकी नज़र करने जा रहे हैं और ये 10 वो अम्पायर इस्लामिक तारीख़ के बहुत बेहतरीन जो मनाज़र हैं वो आपके गोश गुजार करेंगे। चलते हैं इंशाअल्लाह, देखते रहेंगे, साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होने लगा है आपको इस वीडियो से। आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब इंशाअल्लाह। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, मुसलमानों की तारीख फुतूहात की एक ऐसी दास्तान है जहां दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई मुसलमान फातेह इस्लामी परचम गाड़ कर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखता नजर आता है। और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी तारीख में कायम होने वाली 10 बड़ी मुस्लिम सल्तनतें या खिलाफतें हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस तारीख़ इस्लाम और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, खिलाफत राशिदा। नाजरीन, आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का अहद खिलाफत राशिदा कहलाता है। इस अहद की मजमूई मुद्दत 30 साल है, जिसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अव्वलीन और अली करमल्लाहु वजहुल करीम आखिरी खलीफा है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खिलाफत के 6 माह खिलाफत अली करमल्लाहु वजहुल करीम में शुमार होते हैं, जैसा कि जमूर असलाफ की राय है। इस अहद की नुमाया तरीन खुसूसियत ये थी कि ये कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर कायम निज़ाम हुकूमत था। नाजरीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर खिलाफत राशिदा के उरूज का ज़माना था और 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर इस्लामी परचम लहराया जाता था, जो उस दौर की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत थी। नंबर 2, उमवी सल्तनत। नाजरीन, बनु उमैया कुरैश का एक मुमताज़ और दौलतमंद कबीला था। उसी खानदान ने खिलाफत राशिदा के बाद तकरीबन 1 सदी तक मलूकियत संभाली और इस्लामी फुतूहात को बामे उरूज पर पहुंचाया। खिलाफत उमविया की सरहदें एक तरफ चीन और दूसरी तरफ स्पेन तक फैली हुई थी। अलबत्ता मरकजी खिलाफत के खात्मे के बावजूद उस खानदान का एक शहजादा अब्दुर्रहमान अद-दाखिल स्पेन में हुकूमत कायम करने में कामयाब हुआ, जहां 1492 तक उमवी सल्तनत कायम रही। नंबर 3, खिलाफत अब्बासिया। नाजरीन, खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद अरबों की कायम करदा 2 अजीम तरीन सल्तनतों में से दूसरी सल्तनत खिलाफत अब्बासिया है। खानदान अब्बासिया के 2 भाइयों अस-सफ़ाह और अबू जाफर अल मंसूर ने खिलाफत कायम की, जिसका कयाम 750 ईस्वी ब मुताबिक 132 हिजरी में अमल में आया और 1258 ईस्वी ब मुताबिक 656 हिजरी में इसका खातिमा हो गया। ये खिलाफत एक तहरीक के जरिए कायम हुई जो बनु उमैया के खिलाफ थी। तहरीक ने एक अरसे तक अपने मकासद के उसूल के लिए जद्दोजहद की और बिलाखिर बनु उमैया को शिकस्त देने के बाद बरसरे इक़्तिदार आ गई। नंबर 4, दौलत फातमिया। नाजरीन, सल्तनत फातमिया या खिलाफत फातमिया खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद 297 हिजरी में शिमाली अफ्रीका के शहर किरवान में कायम हुई। बाज़ मौरखीन के मुताबिक
اس سلطنت کا بانی عبیداللہ مہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے تھا۔ بعض محققین کو اس بات سے اختلاف بھی ہے۔ ناظرین، اسی لیے اسے سلطنت فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ تاریخ میں مہدی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 5، ایوبی سلطنت۔ ناظرین، ایوبی سلطنت یا سلطنت آل ایوب کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی، جس نے 12ویں اور 13ویں صدی میں مصر، شام، یمن، دیار باکر، مکہ مکرمہ، حجاز مقدس اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جن کے چچا شیر کو نے زنگی سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کی حیثیت سے 1169 عیسوی میں مصر فتح کیا تھا۔ اس سلطنت کا نام شیر کو کے بھائی اور صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی سلطنت پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کیا اور 1174 عیسوی میں نور الدین کے انتقال کے بعد دمشق پر قبضہ کر کے شام کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ صلاح الدین صلیبی جنگوں کے دوران 1187 عیسوی کی جنگ میں صلیبیوں کو عظیم ترین شکست، فتح بیت المقدس اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تیسری صلیبی جنگ میں فتح کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ نمبر 6، مملوک سلطنت۔ ناظرین، سلطنت مملوک آل محمد علی سے قبل آخری آزاد مصر ترک ریاست تھی۔ مملوک قرون وسطیٰ میں مسلم خلفاء اور ایوبی سلاطین کے لیے خدمات انجام دینے والے مسلم سپاہی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبردست عسکری قوت بن گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت بھی حاصل کی، جن میں طاقتور ترین مصر میں 1250 عیسوی سے 1517 عیسوی تک قائم مملوک سلطنت تھی۔ 1206 عیسوی میں ہندوستان میں مسلم افواج کے مملوک کمانڈر قطب الدین ایبک خود کو سلطان قرار دیتے ہوئے پہلے آزاد سلطان ہند بن گئے اور خاندان غلامہ کی بادشاہت کی بنیاد رکھی، جو 1290 عیسوی تک قائم رہی۔ نمبر 7، تیموری سلطنت۔ ناظرین، تاریخ میں 2 سلطنتیں تیموری سلطنت کہلاتی ہیں، جن میں سے پہلی امیر تیمور نے وسط ایشیا اور ایران میں تیموری سلطنت کے نام سے قائم کی، جبکہ دوسری ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے نام سے قائم کی۔ اس سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ وہ دریائے جیہوں کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز میں 1336 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ ایک اچھا سپاہی اور بے مثل سپہ سالار تھا۔ وہ ترکستان اور موجودہ افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہونے کے بعد سال 1366 عیسوی میں بلخ میں تخت نشین ہوا۔ نمبر 8، سلجوق سلطنت۔ ناظرین، سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی، جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زریں کہلاتا ہے، اسی لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 9، سلطنت عثمانیہ۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جسے عثمانی ترک زبان میں عثمانلی ڈیولٹی یعنی دولت عالیہ عثمانیہ کہا جاتا ہے، سن 1299 عیسوی سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے اور جس کی بنیاد عثمان اول نے رکھی تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔
اس عظیم ترین سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا موجودہ یوکرائن سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ جی بڑی فتوحات۔ ناظرین، مالدووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے 29 صوبے تھے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی آخری عظیم الشان سلطنت تھی جس کا خاتمہ 1922 میں ہوا۔ نمبر 10، مغلیہ سلطنت۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت 1526 سے 1887 تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دور دورہ تھا۔ ہندوستان میں کیے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا اور بر صغیر پر انگریز قابض ہو گئے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ ہم نے بڑے ایمان افروز مناظر دیکھے اپنی اسلامی تاریخ کے۔ میرا اس ویڈیو کے اور اس جو ہے ہمارے اس چینل کی نسبت سے سارے نوجوانوں کو یہ درد بھرا پیغام ہے کہ کتنی خوبصورت زندگی تھی ہمارے اسلاف کی، اکابر کی، کیسے مجاہدین ہماری اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ آئیڈیل ہونا چاہیے۔ ہم جس انڈسٹری سے، جس فلم انڈسٹری سے اور جن لوگوں سے ہم مرغوب ہیں اور جن کے ہم زیر نگیں ہو کے چل رہے ہیں، وہ تو ذلت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف نے ایک جھنڈے فتوحات کے جو گاڑے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر شہادتیں نوش کی اور گھوڑے کی پیٹھ پہ جہاد کرتے رہے، تو آج ہمارے لیے وہ مشعل لہرا ہونی چاہیے۔ جس طرح ہماری ترک سیریز چل رہی ہیں اور تغرل وغیرہ دوسری تیسری، تو فلمی انڈسٹری کی بنا پر جو کچھ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ دے رہا ہے، اس کی بنسبت اس کے مقابلے میں یہ جو ڈرامے آ رہے ہیں مسلمانوں کے، تو اس کی بنسبت ان کو دیکھ لینا بہتر ہے۔ آج بھی علماء کہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ آئیڈیل ہے۔ ایسی مجاہدانہ صلاحیتیں ہمارے نوجوانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں بھائی حمزہ خان ولاگز کے اس پیج کی اس مناسبت سے، انہوں نے مجھے موقع دیا اس خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اور اللہ خوش رکھے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ زندگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔